بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ مشاہدین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آج آپ حضرات کی خدمت میں نعمت المنان مجموع فتاوی فضیلت الدکتور فضل الرحمن سے ایک اہم مسئلہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ مسئلہ یہ ہے کہ صوم رمضان کی شرعی حیثیت کیا ہے۔ سوال آپ سے یوں کیا گیا کہ آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ بہت سے مسلمان اور خاص طور سے نوجوان ماہ رمضان کے روزے نہیں رکھتے اور رمضان کے دنوں میں کھاتے پیتے اور بیڑی سگریٹ کا استعمال کرتے ہیں۔ ان کے والدین اور سرپرستوں کو اس کی اطلاع رہتی ہے مگر وہ کوئی نوٹس نہیں لیتے، بلکہ میں نے بعض ماؤں کو دیکھا ہے کہ پردیس سے آنے والے اپنے نوجوان لڑکوں کو وہ خود روزے نہیں رکھنے دیتی اور کہتی ہیں کہ بیٹا پردیس میں ٹھیک سے نہیں کھا پی سکا ہے، یہاں بھی روزے رکھے گا تو اس کا کیا ہوگا۔ براہ کرم رمضان کے روزوں کی شرعی حیثیت پر روشنی ڈالیے اور بتائیے کہ کتاب و سنت کی روشنی میں ان کا یہ عمل کیسا ہے۔ آپ رحمہ اللہ نے اس سوال کے جواب میں فرمایا کہ رمضان کا روزہ ہر عاقل بالغ تندرست اور مقیم مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے اور ارکان اسلام میں سے ایک اہم رکن ہے۔ ارشاد باری ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے مومنو، تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اس آیت کریمہ میں صراحت ہے کہ رمضان کے روزے فرض ہیں۔ آگے چل کر فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر۔ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں لوگوں کی ہدایت کے لیے قرآن نازل کیا گیا، جس میں ہدایت کی اور حق و باطل میں تمیز کرنے والی واضح نشانیاں ہیں۔ تم میں سے جو اس مہینے کو پائے اسے چاہیے کہ اس کے روزے رکھے، اور جو بیمار ہو یا مسافر ہو وہ دوسرے دنوں میں یہ گنتی پوری کر لے۔ اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی الاسلام علی خمس شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان متفق علیہ۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ لا الہ الا اللہ، محمد الرسول اللہ کی گواہی دینا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، بیت اللہ کا حج کرنا، رمضان کے روزے رکھنا۔ اور امت محمدیہ کا اس پر اجماع اور اتفاق ہے کہ صوم رمضان فرض اور اسلام کے ارکان میں سے ہے، اور اسلام کے ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے، اور اس کا اندازہ کرنے اور اس کا انکار کرنے والا کافر اور اسلام سے خارج اور مرتد عن الاسلام ہے۔ اس واسطے ان مسلم نوجوانوں وغیرہ کا رمضان کے روزوں کو چھوڑ کر دن میں کھانا پینا یا بیڑی سگریٹ کا استعمال کرنا کسی طرح درست نہیں، اور ان کے والدین کا جانتے بوجھتے ہوئے انہیں اس سے منع نہ کرنا اور نہ سمجھانا بہت بڑی غلطی اور گناہ ہے۔ اس کے بارے میں انہیں قیامت کے دن جواب دہ ہونا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ۔ اے مومنو،
اپنے نفس کو اور اپنے اہل و عیال کو اس آگ سے بچاؤ جس کے ایندھن انسان اور پتھر ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کلکم راء وکلکم مسئول عن رعیتہ، الامام راء ومسئول عن رعیتہ، والرجل راء فی اہلہ وهو مسئول عن رعیتہ، والمرأة راعیة فی بیت زوجها ومسئولة عن رعیتها، الحدیث متفق علیہ۔ یعنی تم میں سے ہر ایک نگراں ہے اور ہر ایک سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ مرد اپنے گھر والوں کا نگراں ہے اور اس سے ان کے بارے میں سوال ہوگا، اور عورت اپنے شوہر کے گھر کی نگراں ہے اور اس سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اس واسطے ان ماؤں کو انہیں روزہ رکھنے سے روکنا بہت ہی عظیم گناہ ہے، اور اس معاملے میں لڑکوں پر ان کی اطاعت واجب نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، خالق کی معصیت اور نافرمانی میں کسی مخلوق کی اطاعت نہیں۔ ہمارے اسلاف کی خواتین اپنے نابالغ بچوں سے بھی روزہ رکھواتی تھیں، ان کے لیے اون کا کھلونا بنا دیتی اور انہیں لے کر مسجد چلی جاتی، اور جب ان میں سے کوئی کھانے کے لیے رونے لگتا تو اسے کھلونے دیتی، یہاں تک کہ افطار کا وقت ہو جاتا۔ ربیع بنت معوذ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کی صبح انصار کی بستیوں میں کہلا بھیجا کہ جس نے روزے کی حالت میں صبح کی وہ اپنا روزہ مکمل کرے، اور جس نے صبح سے روزہ نہیں رکھا وہ بقیہ دن روزہ رکھے۔ چنانچہ ہم اس کے بعد خود روزہ رکھتی تھیں اور اپنے چھوٹے بچوں سے بھی روزہ رکھواتی تھیں، ان کے لیے اون سے کھلونے بنا دیتی اور انہیں لے کر مسجد چلی جاتی، اور جب ان میں سے کوئی کھانے کے لیے روتا تو اسے کھلونا دے دیتی، یہاں تک کہ افطار کا وقت ہو جاتا۔ متفق علیہ۔ آج کی ماں کو بھی انہی خواتین اسلام کے نقش قدم پر چلنا چاہیے اور شیطان کے بہکاوے میں نہیں آنا چاہیے۔ یہ بچوں کے ساتھ محبت نہیں کہ انہیں رمضان کے روزوں سے روکا جائے، بلکہ یہ ان کے ساتھ دشمنی ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے وہ سخت گنہگار ہوتے ہیں اور آخرت میں ان کے لیے جہنم کا سخت عذاب ہے۔ ماؤں کا یہ تصور کرنا کہ بچے جب باہر رہتے ہیں تو اچھی طرح کھاتے پیتے نہیں اور رمضان میں دن میں کھانے سے تندرست ہو جائیں گے، سراسر غلط اور لا علمی پر مبنی ہے۔ آج کے نوجوان باہر گھر سے اچھا کھاتے ہیں اور گھر آنا ہوتا ہے تو کوشش کر کے صحت بنا کر آتے ہیں۔ نیز رمضان میں روزے رکھنے سے کوئی دبلا پتلا نہیں ہوتا، بلکہ اس سے بہت سے روحانی اور طبی فائدے حاصل ہوتے ہیں، اور بہت سے لوگوں کی تندرستی اس سے اچھی ہو جاتی ہے۔ اسی طرح رمضان کے دنوں میں کھانے سے کوئی موٹا نہیں ہوتا، کیونکہ اگر اس کے دل میں ذرا بھی ایمان کی رمق ہے تو وہ ڈر ڈر کر کھاتا ہے، اندر سے نادم و فکر مند ہوتا ہے، اسے اپنے جرم اور گناہ کا احساس ہوتا ہے، جس سے فائدے کے بجائے نقصان ہوتا ہے، دینی بھی اور دنیاوی بھی۔ بہرحال نوجوانوں اور ان کے والدین کا مذکورہ بالا عمل انتہائی غلط ہے، انہیں اس سے توبہ کرنا چاہیے اور آئندہ ایسا نہ کرنے کا عزم کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ انہیں نیک توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔